العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الطاهر المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والآية الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. مثلي لا يبايع مثل يدي اللهم صل على محمد وجل اللهم صل على محمد وعلى محمد. میں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فقرہ جو آپ نے دربار ولید میں جب حاکم واصل جہنم ہو گیا اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا تخت نشین ہوا اور اس نے مطالبہ بیعت کیا. مدینے گورنر کے پاس اپنا قاصد بھیجا. مدینے کے گورنر نے مسجد میں ایک شخص کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ حسین موجود کو لا لاؤ. وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. اس وقت عبداللہ ابن زبیر بھی آپ کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. جب ولید کا قاصد مسجد میں پہنچا ہے اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ امیر شام مر گیا ہے, یہ مسجد آپ کے سامنے ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے ایک سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ معاملہ کیا, اتنی رات میں کیوں طلب کیا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اعلیٰ کا طاغی آپ ہوں. وہاں پر جملہ ہی عبداللہ بن زبیر سے اس کا طاغی باغی حاکم ہلاک ہو گیا ہے. اب یہ ہم سے مطالبہ ہے بیعت دینا, مطالبہ بیعت کرنا چاہتا ہے, مجھ سے بیعت دینا چاہتا ہے. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا. اور راتوں رات عبداللہ بن زبیر مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا. وہاں اس نے پناہ لے لی اور کہا کہ آج ہم اللہ کے گھر میں پناہ نصیب ہو گئے, ہم جائے امن میں آ گئے. ساری تاریخ میں لکھا ہوا موجود. اور اس کے بعد امام جو ہے غریب کے دربار میں گئے اور وہاں بھی خطرہ مطالبہ کیا گیا. یزید چاہتا ہے کہ آپ سے بیعت طلب کی جائے, آپ یزید کی بیعت کر لیں. تو انہوں نے فرمایا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. تو امام نے اپنے فضائل یزید غریب کے دربار میں بھی بیان یہ ہے میں کیا ہوں. پھر اس کے بعد بتایا یزید کیا ہے, شارب الخمر ہے, شراب پینے والا ہے, جوا کھیلنے والا ہے, زنا کرنے والا. یہ سب پوری تاریخ میں لکھا ہوا ہے. امام نے ولید کے بھرے دربار میں, ولید کے دربار میں یہ بات کہی. تو وہاں سے منظریہ کو تفصیل ہے آپ کے سامنے. اور اس کے بعد امام کا قیام, انکار بیعت اور قیام, مدینے سے سفر, مکہ سے ہوا. تو یہ جو میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تاکہ ہماری جو گزشتہ مجلسوں کی باتیں ہیں وہ ذہنوں تک آپ تک پہنچ جائیں اور وہ ساری چیزیں یاد آ جائیں تاکہ میں اس سے آگے مرحلہ شروع کر سکوں. اس لیے کہ اولاد صاحب کی گزارش یہی کہ جو موضوع یہاں پڑھا ہے وہی پڑھیے گا.
تو وہ موضوع یہاں پڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن مشکل جو ہو گئی وہ یہ کہ بیچ میں گیپ ہو گیا، اور وہ گیپ ہو گیا تو وہ سلسلہ جو ہے ہمارا بھی ٹوٹا ہے اور آپ کا بھی ٹوٹا ہے. مجھے شروع سے تھوڑا کچھ بیان کرنا پڑے گا اور اتنی دیر میں وقت ہو جائے گا. مشکل یہ ہے لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک بات میں آپ کے خدمت میں حاضر کروں. میں نے آپ کو دیا تھا یہاں حسین علیہ السلام کا قیام بہت عظیم قیام ہے، اور قیام بھی شخص یزید کے خلاف نہیں ہے، یزیدیت کے خلاف قیام ہے. اس لیے کہ امام کو یزید سے کوئی دشمنی تھوڑی تھی. اس کا چہرہ خراب تھا، اس کی آنکھیں خراب تھیں، گنجا تھا، مطلب ایسا اس سے نفرت نہیں تھی، یزیدیت سے نفرت. جو چاہ رہا تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں خیال محمدی کو حرام کریں، آپ اس کو سواد بنا دیجیے، صحیح ہے تم صحیح کر رہے ہو. ہم نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا. تو ظاہر سی بات امام کا جملہ ہے کہ بھائی دربار کا مثلی لا یبائی و مثل یزید، جیسا یزید جیسے کہ بیعت تو نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف زمانے کی اور مکان کی حدوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ محدود ہے، جب تک یہ جملہ جائے گا تب تک حسینیت باقی رہے گی. یعنی یوں کہا جائے جب جب حسینی مزاج باقی رہیں گے اور جب جب یزیدی مزاج باقی رہیں گے، یزیدی مزاج کوشش یہ کرے گا کہ حسینیت کو جھکا لیا جائے، لیکن جو سچے حسینی ہوں گے جن کے اندر حسینیت پائی جاتی ہے وہ کبھی یزیدیت کے سامنے اپنے ذات کو سرنڈر نہیں کر سکتے، اس کی بیعت نہیں کر سکتے. آج دنیا میں آپ کے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں. اب امام نے جب قیام کیا تو ظاہر سی بات قیام کی کچھ خصوصیات تھیں کہ قیام کرنے والا کون ہے، آواز اٹھانے والا کون ہے، اس کی آواز میں کتنی طاقت ہے، یہ آواز کس کی آواز ہے، اس آواز میں، اور آواز اسی کی معتبر ہوتی ہے جس کی روح قوی ہوتی ہے، جس کا ارادہ قوی ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو میں بالکل تفصیل سے کر چکا ہوں. آج گفتگو اس انداز سے ہے کہ امام کی خود شخصیت ظاہر سی بات ہے مسلم ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں، آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں. اس لیے کہ ہر قیام کرنے والے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ساتھی ہوا کرتے ہیں. اب یہ ساتھی کچھ لالچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کچھ خلوص کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لالچ کی بنیاد پر جو ساتھی ہوتے ہیں ظاہر سی بات ان کو یہ رہتا ہے کہ ابھی جب یہ قیام کامیاب ہو گئے، انقلاب کامیاب ہوگا تو کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی منصب مل جائے گا، کوئی پوسٹ مل جائے گی، کہیں کی وزارت مل جائے گی. لیکن امام نے صاحب اعلان کر دیا کہ ہم دیکھو فساد، پولیسی، حکومت، اس کے لیے میں قیام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. پوری تاریخ بڑی پڑی ہے اور اس کی جملے لکھے ہوئے تاریخ میں. تو اب امام کے جو ساتھی تھے، امام کے جو ساتھ دینے والے تھے، وہ لالچ کی بنیاد پر نہیں تھے. یہ بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ وہ افراد تھے جو خلوص کی بنیاد پر حسین کے ساتھ ہوئے. بس یہی سے گفتگو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خلوص کی بنیاد پر امام کے ساتھ. اگر جب قیام کوئی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جو لالچ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، تو قیام کرنے والا ان لالچیوں کو اپنے سے الگ نہیں کرتا بلکہ روکے رہتا ہے. اس لیے کہ یہاں رہیں گے تو جو فتنہ فساد کر رہے ہیں وہ کم ہے، لیکن اگر مخالف میں چلے گئے تو ہمارے خلاف اور زیادہ فتنہ و فساد اور بغاوت کی ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں گے. لیکن امام کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ صرف اور صرف خلوص کی بنیاد پر ہے. اور امام کے ساتھیوں میں صرف کسی ایک قبیلہ کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا قیام صرف ایک خطے کے لیے نہیں تھا، کیونکہ امام کے ساتھیوں میں ہاشمی بھی ہے، غیر ہاشمی بھی ہے، امام کے ساتھیوں میں مسلم بھی ہیں، امام کے ساتھیوں میں غیر مسلم بھی ہے، امام کے ساتھیوں میں عرب بھی ہیں، امام کے ساتھیوں میں عجم بھی ہیں، امام کے ساتھیوں میں ضعیف بھی ہیں، امام کے ساتھیوں میں جو ساتھ دینے والے اصحاب حسینی میں ضعیف بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حتیٰ کہ خواتین بھی ہیں. اور خواتین بھی صرف بنی ہاشم کی خواتین نہیں ہیں، اصحاب کی خواتین بھی ہیں. تو یہ جو قافلہ ہے جو اصحاب حسینی کا جو ساتھ دینے کا، جن لوگوں نے ارادہ کیا حسین کا ساتھ دینے کے لیے،
یہ اگر کسی زمانے سے یوں کہا کسی خطے سے مخصوص ہوتے تو امام کا قیام بھی کسی خطے سے مخصوص ہوتا. امام نے مختلف جگہوں کے لوگوں کو چن کے بتایا کہ ہمارا یہ قیام کسی خطے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ کے لیے ہے. جہاں بھی حسینیت پائی جائے گی وہاں کے لیے یہ قیام ہے اور یزید کے خلاف یہ قیام کیا جائے گا. اشراف دے محمد. تو یہ امام کی قیام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام کا قیام کسی خطے سے مخصوص نہیں تھا کہ نہیں بس وہیں تک قیام رہے گا اس کے بعد قیام نہیں ہوگا. اس زمانے سے مخصوص نہیں تھا. اسی لیے وہاں کا جملہ ہے مثل یبایع مثل یزید کو جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت تو نہیں کر سکتا. بارہ اس کی وقت نہیں کہ میں تفصیل بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں. اچھا ایک اور سوال ہے محمد اب امام کا جملہ کہ ایسے ساتھی ہیں ایسے چاہنے والے ہیں ہاشمی کی ہے غیر ہاشمی کی ہے عجم کی ہے عرب کی ہے. امام کا جملہ آپ مسلسل مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں فضائل میں بھی سنتے رہتے ہیں مسائل میں بھی سنتے رہتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جیسے باوفا ساتھی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے جیسے باوفا ساتھی. امام کا یہ جملہ اگر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جملہ کوئی کہے کوئی بات کوئی کہے اور اس کی نگاہ محدود ہو تو جملہ اتنا معتبر نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کی نگاہ لامحدود ہو تو اس کے جملے کا اعتبار تو ہر انسان کو کرنا پڑے گا. اور حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس کی نگاہ محدود نہیں ہے. حسین کی نگاہ لامحدود ہے. جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے اسے حسین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب امام کا یہ جملہ بہت توجہ سنیے گا. اس کے بعد گفتگو یہ کرنا بہت ہے. امام کا یہ جملہ کہ جیسے ساتھی مجھے ملے جو باوفا ساتھی مجھے ملے. امام کی نگاہ کتنی معتبر ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والی ہے امام کی نگاہ. امام کی نگاہ وہ ہے کہ جو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی ہے. امام نے کیا کہا کہ جیسے ساتھی مجھے ملے. نانا کون ہے؟ یہی کہا نا جیسے ساتھی مجھے نہ ملے. نانا کون ہے؟ کہا یہ افضل الانبیاء ہے. نبیوں میں سب سے افضل ہے. جب یہ نبیوں میں سب سے افضل ہے تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں میں یہ سب سے افضل ہے تو ان کے صحابی بھی نبیوں کے صحابیوں سے افضل ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ صحابی رہے. سلام علیہ محمد. صحابی حق کے صحابیت ادا کرتا ہے. دونوں مرحلے. ایک انسان معتبر ہے معتبر شخصیت ہے. اگر کچھ اس کے اچھے ساتھی ہوں گے اور ان اچھوں میں ان جو لوگ ساتھی ہیں ان میں بہت اچھے ہوں گے. کچھ ان کی جو ہے برائی کرنے والے بہت زیادہ برے ہوں گے. بیٹھیں گے ساتھ میں اٹھیں گے ساتھ میں سب کچھ ہوگا لیکن کھائیں گے پیئیں گے لیکن باہر جا کے منافقت والی باتیں بھی کریں گے. تو جس طریقے سے اچھائی ان کے لیے قابل اعتبار ہے اسی طریقے سے دوسرا مرحلہ بھی دشمنی بھی شدید ہوتی ہے. تو امام حسین کا یہ جملہ کہ جیسے ساری مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے یعنی اس کا مطلب یہ نانا کے جو ساتھی تھے وہ کہیں نہ کہیں بے وفا تھے. اب صرف نانا کے ساتھی نہیں میں نے آپ سے کیا تھا نا نوح کے صحابی کیسے تھے موسیٰ کے صحابی کیسے تھے. حسین ابن علی کی نگاہ صرف نانا کے صحابیوں تک محدود نہیں تھی بلکہ حسین کی نگاہ نوح کے صحابیوں کو بھی دیکھ رہی تھی ابراہیم کے صحابیوں کو بھی دیکھ رہی تھی اسماعیل کے صحابیوں کو بھی دیکھ رہی تھی یوسف کے صحابیوں کو بھی دیکھ رہی تھی. یعنی حسین کی نگاہ 1,24,000 نبیوں کے
صحابیوں کو دیکھنے کے بعد اس مقام پر آ کے رکی کہ جیسے باوفا ساتھی مجھے ملے، نہ آدم کو ملے، نہ نوح کو ملے، نہ ابراہیم کو ملے، نہ موسیٰ کو ملے، نہ عیسیٰ کو ملے، کسی نبی کو ایسے باوفا ساتھی نہیں ملے جیسے مجھے ملے۔ اس لیے کہ نبیوں کے صحابیوں کا عالم یہ ہے، کبھی موت سے ڈر کے چلے جاتے ہیں، کبھی دولت کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں، لیکن میرے ساتھی وہ ہے جو موت سے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے پہلے قبول کر لے، بعد میں تیرے ساتھی جو ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدر، نعرہ صحابیوں نے دیکھا کہ نہر ہے، منع کیا گیا کہ اس سے پانی نہیں پینا، اگر ہم پینا بھی تھوڑا بہت ایک چلو پانی پینا، لیکن انہوں نے پانی پی لیا۔ فرعون کے لشکر کو دیکھا ڈر گئے، ادھر بھی موت، کیا کرا جائے؟ اپنے نبی کے پیچھے کہ بھائی مجھے کوئی راستہ آپ بتاؤ، ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، وہ ساری تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ تو ایسے صحابی ہیں، ایسے ساتھی ہیں، کس کے؟ نبیوں کے، رسول اللہ کے ساتھی کیسے ہیں؟ اور معلوم ہے آپ کو، ماشاء اللہ ایسے ساتھی ہیں کہ رسول ادھر شیطان نے آواز دی قد قتل محمد، ادھر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے پہاڑ بھی چلے گئے۔ یہ کس کے ساتھی ہیں؟ رسول کے ساتھی۔ ایسے ساتھی ہیں، شب ہجرت رسول مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور علی کو بستر رسول اپنے بستر پر سلا کے چلے گئے، پہاڑ ایک غار میں بنا لی، وہاں ایک چاہنے والا رسول کے ساتھی ہو لیا راستے میں۔ اب وہاں پہنچا، اس نے صاحب کو دیکھا، صاحب دیکھیے ہر چیز کو بہت ہی عمیق نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، مطالعہ کر، خاص طور سے تاریخ اسلام کا ہے۔ رسول کے ساتھ میں گئے، صاحب کو دیکھا، کیا کرنے لگے؟ کیا کرنے لگے؟ قرآن نے کہا لا تحزن، ڈر مت۔ کیا کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں جب ڈریں گے، روئیں گے تو ایسی بات ہے، رونے کی آواز تاریخ کو بہت گہرائی سے دیکھنا چاہیے۔ رونے کی آواز باہر جائے گی، رسول کو دشمن کا خوف ہے۔ اب میں کیا کہوں اس بارے میں کہ رسول منع کرتے جا رہے ہیں، اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے۔ بھائی تمہارے ساتھ رسول ہے، تمہیں تو ویسے بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ رسول ہے تو تم ڈر گئے، ہمارے ساتھ رسول بھی ہے، علی بھی ہے، ہم کسی سے کیوں ڈریں؟ یاد رہا بلا میں جملہ سن لیجیے، وہ ظاہر سی بات پورا واقعہ ہے کہ ایسے ساتھی ہیں کہ رسول منع کر رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، پورا واقعہ سنا ہوا ہے آپ کا۔ سب میں ایک جملہ آپ کر دوں کہ اس پر جو ہے رسول غار میں بنا لی، تو اس پہ غار کے دہانے میں مکڑی نے جالا بنا، کبوتر نے اس پہ اب جبریل کو پھر جو تیرا حبیب ہے، جا کے خرید معلوم کرو کیا کس حال میں ہے، بتاؤ۔ جبریل آ گئے، اب دیکھا کہ دروازے پر وہ جو درہ ہے اس میں جو ہے مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے، کبوتر بیٹھنے کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کبوتر کو لکھا ہوا۔ اب جبریل نے سوچا مکڑی کا جالا کتنا ہوتا ہوگا، ہوا سے دور جایا کرتا ہے۔ جبریل نے سوچا کہ دیکھا روایت مکڑی کا جالا ہے، مکڑی تو ایسی بات نہیں تھی کہ میں اندر جانا چاہتا ہوں، جالے کو ہٹا کر ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹ جائے گا، میں چلا جاؤں کہاں؟ جبریل آسان سمجھ رہے تھے، جالے لگے، جالا اپنی جگہ سے دست سے بس نہیں ہوا۔ ظاہر سی وجہ کتنا بڑا طاقتور انسان، ایک فرشتہ، کتنا بڑا طاقتور فرشتہ معلوم، اگر وہ چاہے تو مشرق کو مغرب پر پلٹ دے، مغرب کو مشرق پر پلٹ دے، اتنا طاقتور فرشتہ ہے۔ کون؟ سید الملائکہ ہے، ملائکہ کا سردار ہے۔
اب پہلی مرتبہ تھوڑی آئے چلو چلے آتے. اب جیسے ہی آگے بڑھے وہ زیادہ ایسی بات ہے مطلب اس طرح جھٹکا لگے گا نہیں لگے گا اتنی ہلکی چیز اندر کیوں ٹوٹی ایسا ایسا تو نہیں ہمیں ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہو ہماری طاقت کم ہو گئی ہو. اب جبریل نے دوبارہ کوشش کی پھر نہیں ٹوٹا. دوبارہ کوشش کی تب سے مس نہیں ہوا. جالا ہے مکڑی کا اور توڑنے والا کون ہے؟ سید الملائکہ ملائکہ کا سردار جاگ آ رہا ہے رسول کی احوال پرسی کرنے کے لیے. 3 مرتبہ کوشش کر لی نہیں ٹوٹا اور مکڑی ہے وہ مسکرا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مجھے مسکرا رہی تھی میری بہت ظاہر سی بات ہے بہت طاقت لگا رہے جبریل کہ یار میرے اوپر ہنس رہی ہے. سوچنے والی بات اپنا وجود دیکھے اور میرے اوپر ہنسنا دیکھے. اب کیا کیا جبریل نے پوری طاقت لگائی مگر جالا نہیں ٹوٹا. ایک بار جبریل نے کہا یا علی مدد. جیسے ہی کہا جبریل نے کہا جبریل سب چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا. کہا کیوں؟ کہا جس کا نام تو لے کے توڑ رہا ہے اسی کا نام لے کے تو میں نے بلایا ہے. یعنی اگر علی کا نام عقیدت اور محبت سے لے کے مکڑی جالا بنے تو جبریل جیسا فرشتہ اس کو توڑ نہیں سکتا. علی کی محبتوں کو اگر ہمارے دلوں میں جگہ مل جائے اور ہم اپنے دلوں میں عقیدت اور محبت سے پختگی کے ساتھ علی کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی. تو قیام حسین ابن علی کے اثرات علی کا سن لیجیے وہ اثرات جو میں نے بیان کیے تھے وہ اثرات وہ تھے جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا تکیوی نہیں تھے اللہ نے اثر پیدا کیے. دیکھیں ہمارے اندر اور 2 قوتیں 2 طاقتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ طاقتیں اور وہ قوتیں کسی سماج اور معاشرے میں رہتی ہیں تو سماج اور معاشرہ زندگی کی علامت ہوتا ہے. اور اگر وہ دونوں طاقتیں اور قوتیں ختم ہو جائیں تو وہ سماج مردہ سماج ہو جاتا ہے. وہ ایک ہے قوت احساس اور دوسری طاقت کا نام ہے جرأت اظہار. بہت توجہ رکھیے گا بس یہیں سے جڑ جائیے گا. میں ایک اثر آپ کے اس پر کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ قوت احساس اور جرأت اظہار. قوت یعنی احساس کرنے کی تو ہمیں محسوس ہو جائے احساس ہو جائے یہ ہے قوت احساس. اور دوسری چیز جو ہے طاقت ہے وہ ہے کیا؟ جرأت اظہار. آپ نے جو محسوس کیا اس کو آپ اظہار بھی کریں. ٹھیک ہے. رسول اکرم کے زمانے میں جب رسول اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ دونوں طاقتیں ناپید ہو چکی تھی. احساس بھی ختم ہو گیا تھا جرأت اظہار کی طاقت بھی ختم ہو گئی تھی. اب یہی سے جڑ جائیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رسول اکرم نے جو فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو طاقتیں رسول کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی رسول نے ان کو کیسے زندہ کیا ہے اور انہی طاقتوں کو کربلا میں حسین نے کیسے زندہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. بس متوجہ رہیے گا. ایک ہے قوت احساس اور دوسرا ہے جرأت اظہار. یہ قوت احساس کا ختم ہونا ہی تھا کہ رسول کے زمانے میں رسول اس دنیا میں آئے ہیں تو اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹی کس کی ہے. اگر یہ احساس ہوتا تو کبھی زندہ دفن نہ کرتے. یہ احساس کی مردگی تھی پہلی چیز. اب بہت ساری چیزوں کو اس میں جوڑ لیجیے آپ. ایک چھوٹی سی بات پر مدتوں یہ بلکہ لکھا تاریخ بس 40 سال تک لڑا کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ قوت احساس کا ختم ہو جانا. یہ بات کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے. چھوٹی سی بات پر 40 سال تک کتنا نقصان ہو رہا ہے. کون قتل کیا جا رہا ہے. ہمارے اس میں جنگیاں ہوں گی تو ادھر کا بھی مارا جائے گا ادھر کا بھی مارا. یہ کیا ہے؟ قوت احساس کا مردہ ہونا. دوسری طاقت کیا ہے؟ جرأت اظہار. حق کو حق کہنے کی صحیح کو
صحیح کہنے کی طاقت بھی ختم. معلوم تھا کہ یہ غلط ہو رہا مگر پھر بھی ہم یہ کہہ نہیں پا رہے تھے. اس وقت بھی یہی تھا. اتبا عتیبہ شیبہ کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ان کو معلوم تھا کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ باطل پر ہے, حق پر نہیں ہے. رسول نے اس انداز سے تبلیغ کی. ان دونوں طاقتوں کو جو مردہ ہو گئی تھی, قوت احساس اور جرأت اظہار, اس طریقے سے زندہ کی ہے, اس طریقے سے زندہ کی ہے, اس طریقے سے زندہ کی ہے کہ اسی سماج میں, اسی معاشرے میں, اسی سوسائٹی میں جہاں غلام تھے ان کو ان کے اندر اتنی طاقت بھر دی, اتنا طاقتور بنا دیا, اتنا احساس دلا دیا کہ اس کو اپنا مؤذن رسول بنا دیا ہے. یہ قوت احساس اور جرأت اظہار کا نتیجہ تھا کہ ایک کو بلال بنا دیا, دوسرے کے لیے کہا سلمان من اہل بیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. یہ رسول کی ان دونوں طاقتوں کو زندہ کرنا تھا جو طاقتیں مر چکی تھی. میں یہاں تک لے آیا آپ کو. یہ تاریخ ہے, پورا واقعہ ہے, یہ ایک مجلس کا موضوع نہیں ہے. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ بعد وفات رسالت مآب ان دونوں طاقتوں کو ختم کیا جانے لگا. اچھا, یہ دونوں طاقتیں کب ختم ہوتی ہیں؟ لیکن بہت جڑے رہیے گا تاکہ نتیجہ آپ تک پہنچ جائے. یہ دونوں طاقتیں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ کہ ان کو ختم کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا ہے دولت. دولت دے دیجیے. انسان کی قوت احساس ختم ہوتی چلی جائے گی, جرأت اظہار ختم ہوتی, احساس ہوگا لیکن ظاہر سی بات ہے احساس ہو گیا, انسان کی انسانیت مر جاتی ہے. پہلی چیز دولت. دوسری چیز ڈر اور خوف. آج کے زمانے میں ہم ان باتوں کو بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہم پریکٹیکل میں دیکھ رہے ہیں جہاں دولت کام نہیں آتی وہاں انسان کو ڈرایا جاتا ہے. کبھی ایڈی کا چھاپا مار کر, کبھی کسی چیز کا چھاپا مار کر. یہ کیا ہے آپ دیکھیے, میرائیے تاریخ کو تاریخ سے ملاتے چلے جائیں گے آپ. دولت بھائی دیکھیے آپ, ودھایک کروڑوں میں بک جا رہے ہیں. اندازہ کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں آج کے زمانے میں ان باتوں کو سمجھنا بہت آسان ہے. اور یہ بھی اہل بیت کا معجزہ ہے کہ دنیا جتنی آگے بڑھے گی اہل بیت کے معجزات, اہل بیت کے فضائل اتنے ہی زیادہ نکھرتے چلے آئیں گے. کل تک ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ قوت احساس کیسے بڑھتی ہے, دولت کے ذریعے سے کیسے مارا جاتا ہے, ڈر کے ذریعے سے کیسے مارا جاتا ہے. اور ایک تیسری چیز ہے انسان کو بے وقوف بنانا. جو کام آج میڈیا کر رہی ہے, ہوتا کچھ ہے دکھایا کچھ جاتا ہے, بے وقوف بنانا. یہ تین چیزیں تھیں, دولت, خوف اور بے وقوف بنانا ہے. آج بہت آسان ہے سمجھنا. ٹھیک ہے, کیسے دی گئی دولت؟ ہلاکت امیر شام سے پہلے امیر مدینے بھی گیا تھا, دولتیں بانٹ کے آیا تھا, تھیلیاں بانٹ کے آیا تھا اور پورا منصوبہ بنا کے آیا تھا, پلاننگ کر کے آیا تھا کہ میرے بعد میرا خلیفہ یزید ہوگا. اب جس کو دولت مل گئی وہ کیوں بولنے لگا؟ وہ تو یہی سوچ رہا تھا نا کہ بھائی مجھ سے تو کچھ کہتے ہی نہیں, مجھ سے تو کوئی مطلب ہی نہیں رکھتا ہے, میں کیوں بولوں, میں کیوں پھٹے میں ڈانگ. لیکن ہر جگہ ہی معاملہ نہیں ہے. ذاتی معاملہ تو کسی حد تک صاف اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں, لیکن جب سماجی اور قومی معاملہ ہو جاتا ہے پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پھٹے میں ڈانگ. حق کے ساتھ کھڑے ہونا یہ حسینیت ہے. باطل سے یہ کہنا کہ تو باطل ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا یہ حسینیت ہے, تقاضا حسین ابن علی ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہتے مجھ سے کیا مطلب ہے, میں کون ہوتا ہوں. نہیں, اگر آپ سماج کی فرد ہیں
اور حسینیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو باطل کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گی اور حق کا ساتھ آپ کو دینا پڑے گا. یہی تو حسینیت کے تقاضے ہیں. تو دو قوتیں، ایک قوت احساس کو ختم کیا جا رہا تھا اور جرأت اظہار کو ختم کیا جا رہا تھا. اب جب آپ نے دولت، خوف، ڈر اور تیسری چیز ہے بیوقوف بنانا. اب ذرا آپ کربلا آئیے. ایک طرف دولت تھی، ثروت تھی، مال و اسباب تھا، خوف پیدا کرنے کے لیے فوجی تھے، ٹھیک ہے نا. بیوقوف آپ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں گے نا تو ایسے ایسے فکرے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے. یا کوفے والوں کے جو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کسی کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم تھا، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اس لیے کہ دولت دیکھیں دولت ابھی الیکشن ہوتا ہے، دولت سب کو تھوڑی دی جاتی ہے. معلوم ہوتا گھر کا جو مکھیا ہے اس تک پہنچا دی گئی. ہر ووٹر کو تھوڑی دولت دی جاتی ہے. جو مکھیا ہوتا ہے، جو ہیڈ ہوتا ہے، اسے پہنچا دی گئی. اب وہ جدھر ہو جائے گا ادھر پیچھے ان کے ساتھی بھی چلے جائیں گے. لیکن اگر وہ خاموش ہو گیا، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا تو دوسرے کیوں بولیں گے؟ مجھے کیا پڑی ہے جب میرا سرداری نہیں بول رہا ہے، جب میرا لیڈر ہی نہیں بول رہا ہے، ہم اس کو فالو کرتے وہی خاموش ہے، ہم کیوں بولے؟ اس وقت سامنے والے بھی خاموش ہو جائے گا. وہاں دولت تھی، دولت پہنچائے گی، کسی کو لالچ دی گئی، کسی کو رہ گئی حکومت کا، کسی کو کسی چیز کی، کسی چیز کی، ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ دے دیں گے، ہم یہ دے دیں گے. وہ لالچ میں آتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب جب لالچ میں آئے تو قوت احساس کا ختم ہونا لازمی تھا. جو لوگ ڈر گئے، بھائی کیا کہتا ابن زیاد نے کوفے میں ڈرایا تھا نا کہ کوئی مسلم کا ساتھ نہیں دے گا، اگر ساتھ دے گا عورتوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا. دیکھیں آپ غور میں تاریخ پڑھیں آپ تو کیا وہ لوگ ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے، مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. یعنی قوت احساس بھی ختم ہو گئی، جرأت اظہار بھی ختم ہو رہی ہے. تو یزید یہی کام کر رہا تھا کہ قوت احساس کو بھی ختم کرو، جرأت اظہار کو بھی ختم کرو. حسین کے ساتھ جو کربلا میں آئے تھے، نہ وہ دولت کے پجاری تھے، نہ وہ خوف کے مارے تھے، بلکہ جب آئے تھے تو خلوص کی بنیاد پر دولت تم اپنی پاس رکھو، ڈر تم اپنے پاس رکھو. ارے تم ہمیں موت سے ڈراؤ گے، ارے موت کو تو ہم اپنے گلوں سے لگاتے ہیں. ہم اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. اسلام اور حسین نے ساتھیوں کو بیوقوف بنایا. قسم خدا کی قربان جائیے، یہ دیکھیے اثر تھا قیام حسین ابن علی کا. آج اگر جرأت احساس زندہ ہے تو حسین کا اکرم ہے، اگر جرأت اظہار زندہ ہے تو حسین کا کرم ہے. اگر آج بھی کسی کے اندر قوت احساس ختم ہو جائے اور یہ سوچے، دیکھیے قوت احساس کا ختم ہونا کیا ہے؟ ہم یہ احساس ہی نہ کریں کہ یہ غریب ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. مل رہے ہیں، ملاقات ہو رہی ہے، معلوم ہے کہ یہ غریب ہے. یہ احساس اگر ختم ہو گیا تو پھر تاریخ کو اور اپنے آپ کو پیچھے زمانے میں لے کے جاؤ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بھی دولت کا اثر ہو رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اوپر بھی خوف طاری ہو رہا ہے. یہ احساس ختم ہو جائے. جب احساس انسان کا قوت احساس ہوتی ہے، آج انسان کو گناہوں کا احساس ہوتا ہے. یہ گناہوں کا احساس ہونا یہ قیام حسین کا اثر ہے. ورنہ یزید تو اس احساس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا نا. جو حسین کو قتل کر رہے تھے اور بعد میں یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے میں نے اپنے امام کی اطاعت کی، کسی نے اطاعت نہیں کی. تاریخ پڑھنا، شبر نے یہ کہا ہے بعد میں، جیسی اطاعت میں نے اپنے امام کی کسی نے نہیں کی. میرے امام نے کہا حسین کو قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا. دیکھیں منزل کیا ہے. ایسی تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے تاریخ کربلا. اس کو غور سے پڑھیں.
آج اگر کسی کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ غلط کیا ہے، یہ حسین کا کرم ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کی توبہ کرنا چاہیے، یہ حسین کا کرم ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو رہا ہے کہ فلاں غریب ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، یہ حسین کا کرم ہے۔ اگر کسی کو احساس ہو رہا ہے میں نے فلاں گناہ کیا ہے، توبہ کرنا چاہیے، یہ حسین کا کرم ہے۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ حسین جب قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو احساس کو اتنی بلندی پر پہنچا دیتا ہے کہ شب عاشور تک جو لشکر یزید میں تھا، شب عاشور وہ لشکر حسین میں آ کے بتا رہا ہے کہ یہ حسین کے قیام کا اثر ہے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا، آج میں صحیح راستے پر آ رہا ہوں۔ شب محمد میں نے غلط کیا ہے۔ اب جب غلط کیا تو اظہار بھی کرنا تھا، فوراً امام کے قدموں میں آتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر یزید کے خلاف جنگ کی ہے حر نے، جب یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں غلط ہوں اور جرأت اظہار پیدا ہو گئی، تو حسین کی طرف سے کیا آواز آئی؟ آواز یہ آئی کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ تو گزارش یہی ہے کہ ہمارے اندر قوت احساس کو بھی باقی رہنا چاہیے، جرأت اظہار کو بھی باقی رہنا چاہیے، کہ جہاں ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو وہاں غلط کو غلط کہنے کی ہمت بھی ہونا چاہیے۔ صلی محمد حسین ابن علی کے قیام کا اثر ہے کہ آج باطل کو باطل کہا جا رہا ہے۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جتنے بھی انقلاب لانے والے والے کربلا انقلاب آئے، کتنے لوگوں نے یہ کہا کہ میں نے کربلا سے درس لیا ہے، میں نے کربلا سے درس لیا، کربلا سے سیکھا ہے۔ کہ اگر احساس گاندھی جی کو احساس نہیں ہوتا تو آج یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ اور اب جب آہستہ آہستہ احساس مرنے لگا ہے، اظہار کی قوت چھننے لگی ہے، تو حالات پھر ویسے ہی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اشرا بے دے محمد بس میرا وقت ختم ہو گیا، 35 منٹ ہو گئے، 5 منٹ مسائل اور میں اس کو کام کی منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ اسی سے آپ غور کریں، فکر کریں کہ کربلا کے جہاں بہت سارے اثرات ہیں، ان میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر قوت احساس کا پیدا ہو جانا اور جرأت اظہار کا آ جانا۔ قوت اظہار احساس کا پیدا ہو جانا یعنی ہم نے جو کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا احساس ہو جانا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا۔ یہ کربلا سے ہمیں درس ملا ہے، کربلا کا اثر ہے۔ اور باطل کے خلاف بولنا، کھڑا ہو جانا، یہ جرأت اظہار ہے۔ یہ ہمیں ملا کہاں سے ہے؟ یہ کربلا سے ملا ہے، یہ قیام امام حسین علیہ السلام کا اثر ہے۔ بس میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، حالانکہ یہ واقعہ مجھے کرنا تھا لیکن ہمارے وقت میں گنجائش نہیں۔ اب ہم بالکل قریب ہو رہے ہیں اربعین سید الشہداء سے۔ آج 13 سفر اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے ظاہرین اربعین کے موقع پر مشی کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان کی ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو، ان عبادتوں کو قبول فرمائے، دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ سب جا رہے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے اربعین میں لوگ گئے، انہیں احساس ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کا اربعین کرنے کے لیے کربلا آئی تھی۔ آج بہت آسانیاں ہیں ایسے ٹی وی پہ، آپ یوٹیوب پر، واٹسپ گروپس پہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ مسلسل چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو دیکھو ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، یہاں کھانے کا یہ اہتمام ہے، یہاں کھانے کا یہ اہتمام ہے، یہاں قیام کا یہ اہتمام ہے، حتیٰ کہ لوگ
خدمت کرنے والے ہیں، چلنے والے ہیں، مشی کرنے والے ہیں، پیدل چلنے کے لیے پیدل چل کے جو ہے جیسے کربلا جا رہے ہیں، راستوں میں ان کو اپنے اپنے خیموں میں موقع بنے ہوئے وہاں ٹھہراتے ہیں، ان کی خدمت کرتے حتیٰ کہ پیروں کو دباتے، پیروں کو خدمت کون کر رہا ہے؟ اہل بیت کی کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ ظاہر چھوٹی سی روایت میں مگر جب زینب شام سے کربلا گئی تھی نا، راستے میں اتنے اہتمام نہیں تھے. ذرا سوچیے وہ قافلہ اربعین کے لیے گیا ہے شام سے کربلا کے لیے، کہ جن کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، جن کی پشتیں تازیانوں سے زخمی ہیں. عزیزو، جب یہ قافلہ شام سے رہا ہوا ہے نا اور رہائی مل گئی، سب سے زیادہ عزیزو وطن جانے کی تڑپ حسین کی 6 سالہ بچی سکینہ کو تھی، 4 سالہ بچی سکینہ کو تھی. سب سے زیادہ تڑپ کیونکہ اماں ہم کب وطن جائیں گے. شام ہوتی تھی، قید خانے کے دروازے پر آ جاتی تھی، پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتی تھی، کہتی تھی کیونکہ اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. زینب فرما صبح کو پوچھتی تھی کہاں جا رہے ہیں، شام کو پوچھتی تھی یہ کہاں جا رہے ہیں. تو یہی کہا جاتا تھا سکینہ سے بیٹی یہ اپنے اپنے وطن جا رہے ہیں، اپنے اپنے آشیانوں میں جا رہے ہیں. بس سکینہ ایک ہی سوال کرتی تھی کیونکہ اماں ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا. کبھی یہی سوال بھائی سجاد سے کرتی تھی، کبھی یہی سوال ماں رباب سے کرتی تھی، اماں کب ہمیں وطن جانا نصیب ہوگا، بھیا کب ہمیں وطن جانا نصیب ہوگا، پھوپھی اماں وطن جانا ہم کو کب نصیب ہوگا. لو جیسے ہی شہادت سکینہ اہل حرم کی رہائی کا سبب بن گئی. عزیزو، جناب سکینہ کی شہادت ہوئی، اہل حرم کو رہائی کا پروانہ مل گیا. لو یہ قافلہ جو بے کجاوا اونٹوں پر لایا گیا تھا نا، اس پر محملیں سجا دی گئی، بیویوں کو ان محملوں پر سوار کرا دیا گیا. لو عزیزو، اب جب جناب زینب نے دیکھا کہ ایک بیوی نظر نہیں آتی، عزیز جس کو سب سے زیادہ تڑپ تھی عزیزو وہ کون تھا؟ وہ سکینہ بنت الحسین تھی کی نظر نہیں آتی. جناب زینب نے ام کلثوم کو لیا اور قید خانے شام میں پہنچی. قید خانے میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو اپنی بیٹی کی قبر پر بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے بیٹی قافلہ تیار ہے چلو نا. ارے میں تمہیں وطن جانے کی سب سے زیادہ طرف تمہیں ہی تھی. بیوی اٹھو قافلہ تیار ہے چلو. سب لوگ آ گئے ہیں بیوی، مگر سکینہ تو موت کی آغوش میں سو چکی تھی. زینب اور کلثوم آگے بڑھی. آگے بڑھنے کے بعد بھابھی رباب کا ہاتھ پکڑا. اے بھابھی چلیے قافلہ تیار ہے. عجیب و غریب جملے رباب نے کہے. اے شہزادی زینب، ارے آپ مدینے جائیے اس لیے کہ آپ کا والی و وارث عبداللہ موجود ہے. بی مجھے بس اتنا بتا دو کہ جب میں مدینے جاؤں گا تم جاؤں گی تو کس کے سارے جاؤں گی؟ ارے میرا والی و وارث کربلا میں سو گیا. ایک چھوٹا بچہ علی اصغر تھا، اس کو دشمنوں نے ارے تیر سے نشانہ بنا کر شہید کر دیا. ارے ایک بچی تھی جس کے سارے میں کربلا سے کوفہ، ارے کوفے سے شام آ گئی. شہزادی مجھے اتنا بتا دو، ارے آپ جب جاؤ گی مدینے تو عبداللہ جنازہ دینے کے لیے موجود ہوں گے، مگر مجھے بتائیے ارے میں جاؤں تو کس کے سہارے جاؤں؟ ارے میری سکینہ زندہ شام میں سو گئی. آخری جملہ ہے میں اس ختم کر رہا ہوں عزیزو. یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے، آخری جملہ ہے کربلا پہنچا ہے. جیسے بیویوں نے اپنے وارثین کی قبروں کو دیکھا ہے نا تو اپنے اپنوں کو وارثین کی قبروں پر گرا دیا. زینب نے حسین کی قبر پر گرا دیا. عزیزو، ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کی قبر پر اپنے کو گرا دیا. زینب رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ جب بھائی پر رو چکی زینب تو سید
سید سجاد کے قریب آئی. ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتی بیٹا سجاد اپنے چچا میری غیرت عباس کی قبر پر مجھے لے چلو. عجیب و غریب جملے ہیں مختر کے عزیزوں. سجاد سے کہا سجاد اپنے چچا عباس اور میری غیرت عباس کی قبر پر مجھے لے چلو. سجاد نے بوبی کا ہاتھ پکڑا. پکڑنے کے بعد ایک قبر کے قریب پہنچے. کہ قبر کے قریب پہنچے زینب نے دیکھا قبر بہت چھوٹی ہے. ایک مرتبہ سجاد سے پوچھتی سجاد بیٹا تم کیا کچھ بھول رہے ہو؟ کہا بوبی ابا میں کچھ نہیں بھول رہا ہوں. کہا بیٹا سجاد میں نے کہا تھا نا کہ میری غیرت عباس کی قبر پر مجھے لے چلو. تم یہ مجھے کس کی قبر پر لے کے آئے ہو؟ یہ کسی بچے کی قبر پر لے آئے ہو. سجاد مجھے عباس کی قبر پر لے چلو. ایک مرتبہ سجاد کہتے بوبی ابا میں چچا کی قبر بھولا نہیں ہوں. ارے دشمنوں نے میرے چچا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. ارے میں نے ان کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی قبر بنائی. ارے زینب نے اپنے آپ کو قبر عباس پر گرا دیا. اے بھیا عباس زینب اجڑ گئی. اے بھیا عباس زینب تمہاری قبر پر. الا رحمت اللہ علیہ فیال والذین ظلموا ان ينقلبون وإلى مغرب اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. ہماری صغیرہ کو معاف فرما. ہماری خدا و لغزشوں کو معاف فرما. ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اصالتوں کو معاف فرما. اس مجلس کو شرف قبولیت سے نواز دے. بارلا معبود پروردگار پالنے والے حاضرین بامیان کو ہر بلا مصیبت سے محفوظ فرما. اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی آباد ہم سب کی جان مال تاب کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کو نقاب کو سرنگو فرما. ظاہرین حسن السلام کی حفاظت فرما. دشمنوں کی نظرائے بس سے حسین کو محفوظ فرما. سازشوں سے محفوظ فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش فرما. رضا بالقدر عطا فرما. ہم ان کی آواز ایسا بننے کی توفیق و رحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.